السلام علیکم۔ حویلی کا ماحول ہنوز وہی تھا۔ ایک طرف اسد اللہ جولیٹ کی برسوں کی محرومی دور کرنے کے لیے اس پر اپنی محبت کے خزانے نچھاور کر رہے تھے، تو دوسری طرف ندرت جہاں اور ان کی اولاد شدت سے اس بات کی خواہش مند تھی کہ کسی طرح جولیٹ کو یہاں سے چلتا کریں۔ اسد اللہ کی وجہ سے براہ راست تو اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن موقع ملنے پر طنزیہ نظروں اور مسکراہٹوں سے ضرور اسے نوازا جاتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی استہزائیہ جملہ بھی اس کی طرف اچھال دیا جاتا تھا۔ جواب میں وہ ان سب کو نظر انداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی نفرت و عداوت میں یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ بھی بگاڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ برسوں پہلے حویلی میں آنے والی لاوارث لڑکی جوزفین نہیں تھی، جسے انہوں نے نہایت آسانی سے سازشوں کے جال بن کر حویلی بدر کر دیا تھا۔ وہ جولیٹ تھی، اسد اللہ کی جوزفین سے محبت کی نشانی، اور وہ اس نشانی کو بہت سینت سینت کر رکھ رہے تھے۔ نواب سلیم اللہ کی واپسی تک جولیٹ کی حقیقت اور حیثیت کے اعلان کو موقوف کر دینے کے باوجود انہوں نے اس پر اپنی عنایتوں کو نچھاور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے پرانے کمرے سے اسد اللہ کے کمرے کے برابر والے کمرے میں منتقل کر دی گئی تھی۔ اس کے لیے تو اپنا پرانا کمرہ ہی کم نہیں تھا کہ وہ کبھی اتنی پرتعیش زندگی کی عادی نہیں رہی تھی، لیکن نئے کمرے کی تو بات ہی الگ تھی۔ اس کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر سحرزدہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اسد اللہ اس کی کیفیت بھانپ کر دھیرے سے مسکرائے تھے اور پھر بڑی اداسی سے بتایا تھا، ہم نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ جب جوزفین ہماری زندگی میں شامل ہوگی تو ہم اس کے لیے ایسا کمرہ سجائیں گے۔ اپنوں کی تنگ دلی کہیں یا قسمت کی ستم ظریفی، ہمارا ہر خواب ادھورا رہ گیا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ سب کر کے جوزفین کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ اور واقعی انہیں یہ سب کر کے ایسا ہی لگتا تھا۔ انہوں نے ماں کی طرف سے وراثت میں ملے ہوئے سارے خاندانی زیورات جولیٹ کے حوالے کر دیے تھے۔ ملبوسات کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی ان کے حکم پر اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اور حسین لباس تیار کیا گیا تھا۔ یہ سارے مشرقی ملبوسات تھے، اور آپا بیگم کے حکم پر مشرقی لباس پہننے سے انکار کرنے والی جولیٹ اب نہایت ذوق و شوق سے ان ملبوسات کو زیب تن کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اندر جوزفین کی روح حلول کر گئی ہے، اور وہ حویلی کے در و دیوار سے بالکل ویسی ہی محبت کرنے لگی ہے جیسی کبھی جوزفین کو ہوتی تھی۔ وہ دولت و زر سے محبت کرنے والی عورت نہیں تھی، لیکن اسے اپنے محبوب سے وابستہ ہر شے سے پیار تھا، اور یہی محبت اس سے اس کی بیٹی میں منتقل ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار جولیٹ کو خود اپنے آپ پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسے اتنی تیزی سے بدل گئی۔ وہ تو اسد اللہ اور اس کی حویلی کے لیے اپنے دل میں بہت سی کدورت لے کر آئی تھی۔ اسے تو ان سے انتقام لینے کی چاہ تھی، لیکن اب سب بدل گیا تھا۔ وہ جو اپنے حساب سے زندگی میں سب کچھ ہار چکی تھی، اپنے باپ کو پا کر بہت خوش تھی، اور دھڑکتے دل سے اپنے دادا نواب سلیم اللہ کی واپسی کی راہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اسے اس کی قسمت کا فیصلہ سنانا تھا۔ اس کے اس انتظار نے زیادہ طول نہیں کھینچا اور نواب سلیم اللہ حویلی لوٹ آئے، لیکن اس حال میں کہ پوری حویلی میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ وہ جو بہت روب و دبدبے اور کروفر والے شخص تھے، اس حال میں واپس لائے گئے کہ ان کا جسم زخم تھا، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کو جنبش دینے سے بھی قاصر تھے۔ نواب سلیم اللہ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں ایک ایسی داستان تھی جو کروٹ بدلتی تاریخ کا ایک اہم باب شمار کی جا سکتی تھی۔ نواب سلیم اللہ اپنے جس دوست کے ساتھ شکار پر گئے تھے، ان کا خاندان جاہ و چشم اور دولت و مرتبے میں ہر طرح سے ان کے خاندان کا ہم پلہ تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کے ان کے دوست دولت کی طرح تہذیب و تمدن اور کردار و اخلاق کو اپنی اولاد میں پوری طرح منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جب اکلوتی ہو تو اس کے کیا ہی کہنے۔ وہ بھی اپنی اکلوتی اولاد نرینہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ صرف وہی کیا، دادا دادی اور ماں سمیت پورا خاندان اکلوتے سپوت کے صدقے واری جاتا تھا۔ محبت کی انتہا ہی تھی کہ ایک نواب زادے کو شہزادہ کمال کا نام دیا جاتا تھا۔ خاندان کا ہر فرد اس کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتا تھا، اور خدمت کے لیے بے شمار ملازمین مامور تھے۔ ہر خواہش منہ سے نکلنے سے قبل ہی پوری کر دی جاتی تھی، اور اگر وہ رات کو دن کہے تو بس نہ چلتا تھا
کہ قدرت کے اصولوں اور طریقہ کار کو تبدیل کر کے سورج کو رات کو ہی طلوع ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ ایسے ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ اپنے آگے کب کسی کو گردانتے ہیں، اور شہزادہ کمال بھی بڑی شاہانہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والا ایک بل ملازمین کی کھال اتروانے کا سبب بن جاتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے مظالم کے خلاف کلمہ حق یا نعرہ احتجاج بلند کر سکے۔ باپ دادا سے ورثے میں ملنے والی دولت و مرتبے کے زور پر شہزادہ کمال کمزوروں پر حکومت کیے جا رہا تھا، اور وہ یہ سب سہنے پر مجبور تھے۔ زنان خانے سے ہٹ کر حویلی میں زیادہ تر ہندو ملازمین تھے، جنہیں حد سے زیادہ تضحیک و ذلت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ غربت کی چکی میں پستے ملازمین ہر ظلم و ستم سہنے پر مجبور تھے، لیکن ظلم و زیادتی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ شہزادہ کمال نے جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہی ملازمین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی کنواری اور بیاہی عورت جو حسین تھی، اس کی زیادتی کا نشانہ بننے سے نہیں بچی۔ غریب آدمی کی مجبوریاں اسے بزدل بنا دیتی ہیں۔ شہزادہ کمال کے ہاتھوں پامال ہونے والی زیادہ تر عورتیں ملنے والی دھمکیوں کے باعث اپنی زبانیں سی لیتی تھیں، لیکن کوئی ایسی بھی ہوتی تھیں جو اس بوجھ کو دل پر رکھنے کے بجائے کسی کے شانوں پر آنسوؤں کی صورت بہا دیتی تھیں۔ سہارا دینے والے کے شانے ان آنسوؤں کے بوجھ سے بوجھل ہو جاتے تھے، لیکن بازوؤں میں اتنا دم نہیں ہوتا تھا کہ شہزادہ کمال کا گریبان پکڑ کر اس سے اس ظلم و زیادتی کا حساب لے سکیں۔ ایک بار معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ شہزادہ کمال نے ایک ملازم کی 10 دن کی بیاہتا نوخیز حسین بیوی کو اٹھوا کر اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ خوشنما سپنے پلکوں میں سجائے پیا دیس آنے والی لڑکی جو خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی، اتنے بڑے ظلم کو برداشت نہیں کر سکی اور گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اس کا محبت کرنے والا شوہر صرف 10 دنوں میں اپنی خوشیوں کا چمن اجڑ جانے پر دیوانہ سا ہو گیا۔ اسے کہیں سے بیوی کی خودکشی کی وجہ کی سنگن بھی مل گئی، اور اس نے اس کی چتا کو آگ لگاتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ کبھی نہ کبھی اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس واقعے کے بعد اس نے شہزادہ کمال کی ملازمت بھی چھوڑ دی تھی اور کہیں غائب ہو گیا تھا۔ علیحدگی کی تحریک چلی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اختلافات بڑھنا شروع ہوئے، تو رگھو نامی وہ ملازم ایک بار پھر حیدرآباد میں نظر آنے لگا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے کسی اور نواب کی ملازمت اختیار کر لی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گروہ کو خاص طور پر بلووں اور مسلمانوں سے لوٹ مار کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ انتقام و نفرت کی آگ میں جلتے رگھو نے بھی اس گروہ میں شمولیت اختیار کر کے لڑنے بھڑنے کا ہنر خوب سیکھ لیا تھا، اور اس طاق میں تھا کہ کسی طرح شہزادہ کمال سے انتقام لے سکے۔ گروہ کو بھی اختلاف نہیں تھا، بس وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھے جب اپنا داؤ چلا سکیں۔ آخر انہیں یہ موقع مل ہی گیا۔ شہزادہ کمال کے والد شکار پر جاتے ہوئے اس کی خواہش پر اسے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ کئی ملازمین بھی موجود تھے جو خدمت گاری کے علاوہ حفاظت کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ محافظین کی یہ نفری بہت زیادہ تربیت یافتہ اور چوکنا نہیں تھی۔ اصل میں صدیوں سے حکمرانی کا مزہ لوٹتے ان نوابین کا پورے حیدرآباد میں ایسا راج تھا کہ عوام ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور ہر طرف ان کا رعب و دبدبہ قائم تھا۔ دولت کو عیاشیوں پر پانی کی طرح بہانے والے ان بیشتر نوابین کو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کا پوری طرح ادراک بھی نہیں تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ کوئی کچھ بھی کرے، وہ تو اپنی جگہ جمے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے۔ پرکھوں سے بغیر محنت کے وراثت میں ملنے والی دولت و جائیداد کو چھوڑ کر کوئی کہیں جاتا بھی تو کیوں؟ بس چند ہی سر پھرے تھے جو اس رخ پر سوچ رہے تھے۔ خواص کے مقابلے میں عوام میں، البتہ پاکستان قائم ہو جانے کی صورت میں، وہاں منتقل ہو جانے کا رجحان نسبتاً زیادہ تھا۔ شہزادہ کمال کے خاندان کا بھی ریاست چھوڑ کر کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ بالکل پہلے جیسے انداز میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ شکار کا یہ پروگرام بھی ان کی طرز فکر کا واضح ثبوت تھا، اور وہ ایک معمول کی طرح اس پروگرام کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ رگھو جو حویلی کے بعض ملازمین سے خفیہ تعلقات رکھے ہوئے تھا، ان کی اس روانگی سے واقف ہو گیا اور جوش و خروش سے اپنے گروہ کے سربراہ کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ سربراہ اور گروہ کے دیگر ارکان کو رگھو کے ذاتی انتقام سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔
انہوں نے شکار کے لیے جانے والی ٹولی کا تعاقب کیا، لیکن فوری حملہ کرنے کے بجائے ان کے درمیان یہ طے پایا کہ ان لوگوں پر اس وقت حملہ کیا جائے جب وہ شکار اور سیر و تفریح سے فارغ ہو کر تکے ماندے واپسی کی راہ پر ہوں۔ پروگرام کے طول کھنچ جانے کی وجہ سے انہیں انتظار بھی لمبا کرنا پڑا۔ بہرحال انہوں نے اپنے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور واپسی کے سفر میں ہی ان لوگوں پر حملہ آور ہوئے۔ اتنے دن کی بھاگ دوڑ اور خدمت گزاری سے اکتائے ہوئے ملازمین بڑے ڈھیلے ڈالے انداز میں سفر کر رہے تھے اور ذرا بھی اطراف سے چوکنا نہیں تھے۔ چنانچہ جب حملہ ہوا تو انہیں اپنے ہتھیار سنبھالنے کا موقع بھی نہیں مل سکا اور حملے کی شدت کے سامنے انہیں فوراً پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ حملہ آوروں کا اصل نشانہ یہ ملازمین تھے بھی نہیں، انہوں نے ملازمین سے زیادہ خاص کو نشانہ بنایا۔ نواب سلیم اللہ بھی اس حملے کی زد میں آئے۔ اپنی طرف سے حملہ آوروں نے انہیں ہلاک ہی کر دیا تھا، لیکن ابھی ان کی زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے تھے، اس لیے شدید زخمی حالت میں بھی جسم سے سانس کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ شہزادہ کمال اور اس کے والد البتہ موقع پر ہی ہلاک کر دیے گئے تھے۔ شہزادہ کمال کو تو اتنی بری طرح نشانہ بنایا گیا تھا کہ اس کا کوئی عضو اس کے تن کے ساتھ جڑا نہیں رہ سکا تھا۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان سب کاٹ کر الگ کر دیے گئے تھے اور یوں ایک عیاش نوابزادہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا تھا۔ رگو نے اس کی لاش کے سینے پر کھڑے ہو کر ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ آج اس نے اپنی پتنی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ساتھ ساتھ دوسری مظلوم عورتوں کا بھی بھرپور انتقام لے لیا ہے، اور شہزادہ کمال کا یہ انجام ان سارے عیش پرستوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی دولت کے زوم میں غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ حملہ آور جاتے جاتے نوابین و خواص کا قیمتی سامان اور نقدی بھی لوٹ کر لے گئے تھے۔ ملازمین میں سے جو معمولی زخمی تھے اور جو پسپائی اختیار کر کے ادھر ادھر چھپ گئے تھے، چشم حیرت و خوف سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان بپھرے ہوئے سانڈوں کے مقابل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ جب وہ اپنے اندر کی آگ بجھا کر وہاں سے روانہ ہو گئے تو ملازمین نے حق نمک یوں ادا کیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا کر واپس لے آئے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، پورے حیدرآباد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا۔ رگو کا نام سامنے آنے پر اس کی گرفتاری کے لیے بھی بھاگ دوڑ ہوئی، لیکن اب وہ کوئی پہلے والا دبا ہوا اور کچلا ہوا رگو تھوڑی تھا جو ان کے ہاتھ آ جاتا۔ وہ جن کا اعلی کار بنا ہوا تھا وہ بہت چالاک تھے اور طاقتور بھی۔ انہوں نے یہ ساری بھاگ دوڑ شروع ہونے سے قبل ہی رگو کو منظر سے غائب کرنے کا انتظام کر لیا تھا، چنانچہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ بے فکر مسلمانوں میں اس واقعے کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وہ اس امر پر غور کرنے لگے کہ آیا انہیں اسی زمین سے چمٹے رہنا چاہیے یا یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ جو یہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے ان کے پاس ٹھوس دلائل تھے۔ پہلی دلیل یہی تھی کہ پاکستان بنا تو اس بات کا بہت واضح امکان ہے کہ ریاست حیدرآباد پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے گی اور اس صورت میں ہجرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ ہونے والے واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ہندو مسلم فساد نہیں تھا بلکہ ذاتی انتقام کا ایک سلسلہ تھا۔ شہزادہ کمال نے اپنے ملازمین خصوصاً ہندو ملازمین کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی تھی اور اس ظلم کا نتیجہ اس سمیت اس کے ہم رکابوں کو بھی سہنا پڑا تھا۔ نواب سلیم اللہ کے زخمی ہونے کے حوالے سے البتہ بیشتر افراد کو بہت افسوس تھا۔ نواب آنا کروفر اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ ایک شریف النفس انسان تھے جن کے کردار و اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کی با کرداری کو بھی ہر خاص و عام تسلیم کرتا تھا۔ آج کل حویلی پر ان کی عیادت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ نواب صاحب کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں تھی، بعض اوقات تو ان پر غشی کے دورے پڑنے لگتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے کسی طور تیار نہیں تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا وقت آخر آ گیا ہے اور وہ اپنی زندگی کی بچی کچی سانسیں کسی ہسپتال میں لینے کی بجائے اپنی عزیز حویلی کی فضاؤں میں لینا چاہتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کے اس فیصلے سے متفق نہ ہونے کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کے لیے مجبور ہو گئی۔ اول اس لیے کہ انہوں نے کبھی نواب صاحب کے کسی حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کی تھی، اور دوم اس لیے کہ انہیں نواب صاحب کی بات مبنی بر حقیقت محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی لگتا تھا کہ اب وہ جانبر نہ ہو سکیں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس ادراک کے باوجود علاج معالجے میں کوئی کمی رکھی جا رہی تھی۔ نواب صاحب ہسپتال جانے کے لیے تیار نہیں تھے تو پورا ہسپتال ان کے لیے یہیں جمع کر لیا گیا تھا۔
قابل ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، دوائیں اور وہ جملہ سہولیات جو انہیں ہسپتال میں مل سکتی تھیں حویلی میں ہی منتقل کر لی گئی تھیں۔ اتنی لگن اور توجہ کے باعث ہی شاید نواب صاحب کبھی کبھی سنبھلے ہوئے نظر آنے لگتے تھے اور اہل خانہ کو ان کی جانبری کی امید بندھ جاتی، لیکن پھر جب غشی کے دورے پڑتے تھے تو لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زنان خانے میں مسلسل آیت کریمہ اور دیگر وظائف کا ورد جاری تھا۔ غربا کو اتنا صدقہ و خیرات دیا جا رہا تھا کہ اس سے قبل حویلی کی تاریخ میں شاید ہی کبھی دیا گیا ہو۔ خواتین رو رو کر ان کی زندگی کی بھیک مانگتی تھیں تو مرد اپنے آنسو دل میں اتار کر خاموش لبوں سے دعا گو رہتے تھے۔ حویلی پر اتنا سخت وقت اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا تھا کہ کسی کو کسی بات کا ہوش ہی نہ رہے۔ عیادت کے لیے آنے والے رشتہ داروں اور عزیزوں کے جمع غفیر کو بھی برسوں پرانے وفادار ملازم ہی سنبھال رہے تھے۔ جولیٹ بھی ان سب حالات کو دیکھ رہی تھی اور دل میں افسردہ بھی تھی۔ اسے تو انتظار تھا کہ نواب صاحب واپس آئیں گے تو وہ ایک دادا سے پوتی بن کر اپنا حق مانگے گی، لیکن اب تو اس موضوع کو چھیڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خود نواب زادہ اسد اللہ کا زیادہ تر وقت مردانے میں ہی گزر رہا تھا۔ جولیٹ سے ان کی آتے جاتے ایک آدھ سرسری سی ملاقات ہی ہو سکی تھی، جس میں وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کے سوا اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکے تھے۔ جولیٹ کو ان کی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا۔ پال پوس کر بڑا کرنے والے ماں باپ میں سے کوئی یوں ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہو تو کسے اپنا ہوش رہتا ہے۔ وہ خود بھی جوزف کی موت کے وقت اس کیفیت سے گزر چکی تھی، اس لیے اسد اللہ سمیت تمام اہل خانہ کے لیے اپنے دل میں گہری ہمدردی اور دکھ محسوس کر رہی تھی۔ زنان خانے میں ہمہ وقت جاری رہنے والے درود و وظائف کے سلسلے میں اس کا حصہ ڈالنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے طور پر وہ بھی نواب صاحب کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ حویلی کی خواتین اپنی حواس باختگی کی وجہ سے حویلی کے انتظام و انصرام پر توجہ دینے کے قابل نہیں رہی تھیں، اس لیے جولیٹ نے غیر محسوس طور پر از خود یہ ذمہ داری سنبھالنی شروع کر دی تھی۔ ملازمین لاکھ وفادار اور تربیت یافتہ سہی، لیکن انہیں رہنمائی کی حاجت تو رہتی ہی ہے۔ جولیٹ اپنے طور پر یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ باورچی خانے میں کھڑی ملازماؤں کو دوپہر کے کھانے کے سلسلے میں چند ہدایات دے رہی تھی کہ عشرت جہاں معلوم نہیں کیسے اس طرف آ نکلیں تو تمہارے دل کی تمنا بر آئی اور تم حالات کا فائدہ اٹھا کر شوق حکمرانی پورا کرنے لگیں۔ کسی ملازمہ کی غلطی پر جھنجھلا کر جولیٹ اسے دھیمی آواز میں سرزنش کر رہی تھی جب انہوں نے اس کی بات میں دخل دیتے ہوئے اس پر طنز کا تیر چلایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کوئی شوق پورا نہیں کر رہی، بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ سب کر رہی ہوں۔ نواب صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے مجھے خود بھی اس پر گہرا رنج ہے۔ اس نے نہایت نرمی سے عشرت جہاں کے طنز کا جواب دیا۔ افسوس کیسا، تمہارے لیے تو یہ خوشی کا مقام ہے۔ اگر ماموں جان بخیر و عافیت حویلی واپس آئے ہوتے تو اب تک تمہارا حویلی سے بوریا بستر گول ہو چکا ہوتا۔ ان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے باعث ہی تم اب تک حویلی میں نظر آ رہی ہو۔ عشرت جہاں اب بھی اس پر جملوں کے تیر چلانے سے باز نہ آئیں۔ ان کی باتیں سن کر جولیٹ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن موجودہ حالات میں کوئی نیا ہنگامہ کھڑا نہ ہو اس خیال سے ضبط کر گئی اور آہستہ سے فقط اتنا بولی: بدگمانی اور بد زبانی دوسروں کو ہی متاثر نہیں کرتی، اس سے کبھی کبھی انسان کی اپنی ذات بھی زد میں آ جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ مناسب تو یہ بھی ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھنے کی غلطی نہ کرو۔ عشرت جہاں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آواز ان کی بھی زیادہ بلند نہیں تھی کہ ملازماؤں کو بہرحال وہ بھی اس معاملے سے الگ رکھنا چاہتی تھیں۔ میں خود کو مالکن سمجھنے کی غلطی کروں تو بھی یہ میرا حق ہے، کیونکہ میرا باپ اس حویلی کے وارثوں میں سے ایک ہے، لیکن یہاں تو وہ لوگ بھی اپنا سکہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں خود اپنے باپ کے گھر میں جگہ نہیں ملی اور جن کی حیثیت یہاں قابضین کی سی ہے۔ اس بار جولیٹ نے بکاٹ دار جواب دیا، جسے سن کر عشرت جہاں بلبلا اٹھیں اور سخت لہجے میں بولیں: بکواس بند کرو کافرہ کی اولاد، تم تو اس لائق بھی نہیں ہو کہ جس شخص کی پوتی ہونے کی دعوے دار ہو اس کے لیے دو لفظ کلام الہی کے ہی پڑھ کر دعا کر سکو۔ دعا بندے اور معبود کے درمیان کا معاملہ ہے، اور دنیا کا مالک اتنا مہربان تو ضرور ہے کہ اسے جس مذہب کے لوگ بھی سچے دل سے پکاریں
وہ ان کی جائز حاجات کو سنتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں سے پیار کرنے والا نہیں، اور وہی جانتا ہے کہ بندے کی کس دعا کو قبول کرنے میں اس کی بہتری ہے۔ اپنی ماں کو کافرہ پکارے جانے پر اس کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ باتیں بنانے کا ہنر بھی اپنی ماں سے ہی لیا ہے تم نے۔ اس نے بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسد اللہ کو دیوانہ بنا دیا تھا، اور تم بھی شاید ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تمہاری ماں بھی سبز قدم تھی، جس نے برسوں پہلے اس حویلی کی خوشیاں چھین لی تھیں، اور تم بھی اپنے ساتھ اپنی نحوست لے کر یہاں آئی ہو۔ جب ہی تو اچھے بھلے اپنے قدموں پر حویلی سے جانے والے ماموں جان اس حال میں حویلی واپس لوٹے ہیں۔ عشرت جہاں کی اس سے دشمنی کی بنیاد بہت پرانی اور مضبوط تھی۔ اپنے تئیں وہ اسد اللہ کی شریک حیات بننے جا رہی تھی کہ جوزفین درمیان میں آ گئی، اور پھر سب کچھ اس طرح بکھرتا گیا کہ تمام تر سازشوں کے باوجود اسد اللہ ان کے حصے میں نہ آ سکے، اور انہیں ایک سخت گیر سسرال میں خلاف مزاج دب کر زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں جولیٹ کے لیے زہر ہی زہر تھا، تو یہ کچھ عجب نہیں تھا۔ اس سے قبل کہ جولیٹ ان کی اس ہرزہ سرائی کے جواب میں کچھ کہہ پاتی، نوابزادی عالیہ وہاں چلی آئیں۔ ارے آپ دونوں یہاں موجود ہیں، ہم دیکھنے آئے تھے کہ دوپہر کے کھانے کے کیا انتظامات ہیں۔ حویلی میں کافی زیادہ مہمان موجود ہیں، اس لیے کھانے کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے۔ کیوں ماما نسرین، آپ نے سارا انتظام کر دیا ہے نا؟ انہوں نے پہلے جولیٹ اور عشرت جہاں کی وہاں موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا، پھر اپنی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے ہیڈ باورچن سے مخاطب ہوئیں۔ جی بی بی، مس صاحبہ نے ہمیں جو اور جیسا جیسا بولے ہم کر لیے ہیں۔ اگر کوئی کمی دکھائی دے تو آپ ہمیں بول دیں۔ دوسری ملازماؤں کے ساتھ تندہی سے کام انجام دیتی ماما نے مؤدب انداز میں نوابزادی عالیہ کو جواب دیا۔ جولیٹ اور عشرت جہاں کے درمیان جاری تکرار کے الفاظ کچھ نہ کچھ اس کے کانوں میں بھی پڑتے رہے تھے، لیکن اس سمیت ساری ملازمائیں بحری بنی رہی تھیں، اور اب نوابزادی عالیہ کے مخاطب کرنے پر وہ یوں ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جیسے اب سے پہلے تو یہاں تھی ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ جولیٹ، اس کڑے وقت میں حویلی کے لیے آپ کا دم غنیمت ہے۔ موجودہ حالات میں آپ نے جس اپنائیت اور خلوص سے حویلی کا انتظام و انصرام سنبھال رکھا ہے، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر اس وقت آپ کا تعاون ساتھ نہ ہوتا تو سارا نظام چوپٹ ہو جاتا۔ آپ نے حقیقی معنوں میں اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے۔ نوابزادی عالیہ کے الفاظ عشرت جہاں کے لگائے زخموں پر مرہم کا کام دے رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرف سے سخت تشویش کا شکار روئی روئی آنکھوں والی عالیہ نے عشرت جہاں کی طرح اس کی ذات پر کوئی الزام نہیں دھرا تھا، اور نہ ہی اس کے کسی عمل کو شک کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی خدمات کے لیے اس کی شکر گزار تھیں، اور رویوں کا یہ فرق جذبات کے فرق کی وجہ سے تھا۔ نوابزادی عالیہ اسے اپنے بھائی کی بیٹی کی حیثیت سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ عشرت جہاں کے لیے وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس سے انہوں نے خود ہی رقابت کا رشتہ قائم کر لیا تھا، اور جو ان کے نزدیک ان کی زندگی کی ساری تلخیوں کی ذمہ دار تھی۔ اب بھی وہ نوابزادی عالیہ کا اس کے لیے اپنائیت بھرا رویہ دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ جولیٹ نے ان سب باتوں کو محسوس کیا اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ نوابزادی عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنا فرض سمجھتے ہوئے کر رہی ہوں۔ جواب میں نوابزادی عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ لیے وہاں سے پلٹ گئیں۔ جولیٹ بھی دوبارہ نگرانی کا فریضہ انجام دینے لگی، لیکن اب اس کا ذہن خاصا منتشر ہو چکا تھا۔ عشرت جہاں کی باتیں، خاص طور پر کافرہ ماں کی بیٹی ہونے کا طعنہ اس کے دل پر لگا تھا، اور پہلی بار وہ اپنے صحیح تشخص کے لیے الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ ربن نے گولو کے خیال سے ناشتے کے چند لقمے زہر مار کیے اور پھر بھاٹیا سیٹھ سے ملاقات کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موقع پر رامو بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ ابھی وہ دونوں اڈے کی چوکھٹ پار نہیں کر سکے تھے کہ اڈے کے آس پاس پھیلے ہوئے آدمیوں میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور علاقے میں پولیس کی آمد کی اطلاع دی۔ اطلاع دینے والے کے مطابق پولیس والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور تیور بھی جارحانہ لگ رہے تھے۔ ربن کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وکرم کے غیاب کا رد عمل ہے۔ وکرم کی آج کل سب سے زیادہ ربن اور اس کے اڈے سے ہی ٹھنی ہوئی تھی، چنانچہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ اس کے غیاب کی خبر ہوتے ہی پولیس والوں کا دھیان سب سے پہلے اسی طرف آیا ہو اور انہوں نے فوراً ادھر کا رخ بھی کر لیا ہو، لیکن وہ خود بھی رات بھر بڑے کرب سے گزرا تھا۔
اور اب جو فاروق تک پہنچنے کی ایک راہ دکھائی دی تھی تو اس میں پولیس والوں کی آمد رکاوٹ کے سوا کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ چنانچہ اطلاع ملنے کے باوجود وہ چوکھٹ پار کر گیا۔ رامو اس کا ہم قدم تھا۔ اڈے سے نکل کر وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تانگے میں سوار ہونے لگے تھے کہ ایک دوسرا تانگا ان کے قریب آ کر رکا۔ اس تانگے میں سوار باوردی پولیس والے ایک ایک کر کے پھرتی سے نیچے اترے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ کدھر جاتے ہو دادا؟ ابھی ادھر اپنے سے بات کر کے جاؤ۔ ان میں سے ایک اے ایس آئی نے ہانک لگا کر ربن کو روکا۔ اپنے پاس سمے نہیں ہے، ابھی اپن ایک ضروری کام سے جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو اندر جا کر بیٹھو، اندر آپ کی خاطر کے لیے بہت آدمی ہے۔ اپن اپنا کام نمٹا کر تھوڑی دیر میں لوٹ کر آتا ہے۔ وہ وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا کیسے دادا؟ پولیس کیا تیرے پچھلوں کی زیر خرید لونڈی ہے جو یہاں تک آ کر تجھے جانے دے گی؟ تجھے تو اپنے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اے ایس آئی کا لہجہ بگڑا۔ ابھی بات بڑھانے کا نہیں ہے صاحب، دادا سمیت ادھر سب بہت پریشان ہے۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی ہے۔ اپنے اڈے کا شہزادہ فاروق استاد رات سے غائب ہے۔ ابھی اپنے کو اس کا پتہ نشان ڈھونڈنے کو جانے کا ہے۔ تم اپنی راہ کھوٹی نہ کرو اور ابھی ہم کو ادھر سے جانے دو۔ اپنا کام نمٹا کر ہم خود تھانے آ جائیں گے۔ تم کو جو بھی کام ہو اس سمے بول دینا۔ اس بار رامو نے پولیس والوں کی طرف رخ کر کے تھوڑا نرم اور تھوڑا گرم لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی۔ ادھر اپنے کو بھی بڑی مشکل پڑی ہے رامو استاد۔ ادھر انسپیکٹر وکرم کی بھی رات بھر سے کوئی خبر نہیں ہے۔ سویرے سویرے اس کا بڑا لونڈا تھانے آیا تھا اس کا معلوم کرنے، جب سے ہی ہم ہر طرف اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ادھر کے اڈے والوں سے اس کا گہرا سمبند ہے، اس لیے ہم یہاں بھی معلوم کرنے آئے ہیں۔ اس بار افسرانہ اکڑ کا مظاہرہ کرنے کے لیے اب تک خاموش کھڑے اے ایس آئی نے اپنی زبان کھولی اور معنی خیز لہجے میں اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ اب کہاں کا سمبند صاحب، ہم تو انسپیکٹر وکرم کے سیوک تھے، پر انہوں نے خود ہی ہماری سیوا کو ٹھکرا کر کہیں اور کا رخ کر لیا۔ اب وہ کاہے کو ادھر آئیں گے؟ رامو نے بڑے سلیقے سے خود کو انجان ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ اپنی خوشی سے نہیں آنے والے، پر پکا شک ہے کہ انسپیکٹر کے غائب ہونے میں تم لوگوں کی کوئی شرارت ہے۔ ہم اپنا یہ شک دور کرنے ہی یہاں آئے ہیں۔ اپنی چھوٹی سی افسری پر اکڑ کا مظاہرہ کرتا ایس آئی کڑکدار لہجے میں بولا، پہلے جا کر کسی رن کے کوٹھے پر دیکھنا تھا۔ 2-4 پوے چڑھا کر وہ ادھر ہی کہیں لڑکھا پڑا ہوگا۔ نشہ اترنے پر وردی چڑھا کر آپ ہی تھانے پہنچ جائے گا۔ ربن نے استہزائیہ لہجے میں وکرم کے بارے میں خیال آرائی کی۔ ابھی تو تم کو تھانے لے جانے کو مانگتا ہے، ادھر تھوڑا ٹائم گزارو گے تو آپ ہی انسپیکٹر وکرم کا اتا پتہ اگل دو گے۔ ایس آئی کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ ایسے گرمی سے کام نہیں لو صاحب، اپن آپ کو پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ ادھر بہت پریشانی ہے۔ ابھی ہم لوگ فاروق استاد کا پتہ کرنے جا رہے ہیں، آپ سے بول رہے ہیں کہ لوٹ کر آپ تھانے آ جائیں گے۔ اس سمے آپ جو چاہو پوچھ تاچھ کر لینا، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں انسپیکٹر وکرم آپ ہی لوٹ آئے۔ رامو نے اپنا لہجہ عاجزانہ رکھا تھا۔ وہ کئی منٹوں تک پولیس والوں کو قائل کرنے کی جدوجہد کرتا رہا اور انہیں باتوں باتوں میں یہ بھی جتا دیا کہ ان کے علم میں ہے کہ پولیس والوں کے پاس ان کی گرفتاری کا وارنٹ نہیں ہے اور اس عدالتی حکم نامے کی غیر موجودگی میں انہیں زبردستی تھانے لے جانے کی کوشش خود پولیس والوں کو بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اڈے والوں کو یہ ساری باریکیاں وکیل اشوک بچن نے سکھائی اور سمجھائی تھیں، چنانچہ بوقت ضرورت وہ اپنی معلومات کا اظہار کر کے پولیس والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن ظاہری طور پر ایس آئی اور اس کے اسسٹنٹ نے اپنے لامحدود اختیارات کے استعمال کی دھمکیاں دیتے ہوئے آخرکار اس شرط پر فوری طور پر تھانے لے جانے کی ضد سے دستبرداری اختیار کی کہ ربن اور رامو جہاں بھی جا رہے ہیں پولیس کے 2 اہلکار ان کے ساتھ جائیں گے اور پھر فارغ ہوتے ہی ان دونوں کو پولیس اہلکاروں کے ساتھ تھانے پہنچنا ہوگا۔ رامو نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ ربن اس سارے معاملے سے بے نیاز تانگے میں جا بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ رامو اس معاملے کو سنبھال لے گا اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ کچھ دیر کی خواری کے بعد ہی صحیح وہ وہاں سے روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ پولیس کے 2 اہلکار ان کی نگرانی کے لیے ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اڈے سے بھاٹیا سیٹھ کی کوٹھی تک کا سفر خاموشی سے کٹا۔ کوٹھی پر اتر کر انہوں نے اندر اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی تو فوراً ہی انہیں اندر بلوا لیا گیا۔ کس واسطے آیا ہے؟ سیٹھ نے ربن کو گھورتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ اس وقت اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دوستانہ نہیں تھا۔ وہ اس سے دوستانہ رویے کی امید لے کر آئے بھی نہیں تھے۔
رات سیٹھ کے گودام اور پھر مینیجر مہیش کے فلیٹ پر انہوں نے جو کارروائیاں کی تھیں، جانتے تھے کہ اب تک اس کی اطلاع سیٹھ تک پہنچ گئی ہوگی اور وہ ان کے خلاف بھرا بیٹھا ہوگا۔ تیرے کو تیرے کتوں نے سب بول دیا ہوگا۔ اپن رات بھر سے اپنے بچے کے لیے خوار ہو رہا ہے۔ اپنے پاس پکی خبر ہے کہ اسے تیری لونڈیا نے اغوا کروایا ہے۔ اب تو اپنی لونڈیا سے بول کے اپنے شہزادے کو اپن کے حوالے کرے، ورنہ بات اس سے بہت آگے جائے گی۔ ابھی تو ایک گودام کو روتا ہے، پر اپنے کو اپنا شہزادہ ملنے میں اور سمے لگے گا تو اپن ایک ایک کر کے تیری ہر چیز کو آگ لگا دے گا۔ ربن نے غضبناک لہجے میں اسے دھمکایا۔ تو اپنی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر اپن کو دھمکی دیتا ہے، اپن ابھی کمشنر کو فون لگاتا ہے۔ سیٹھ غصے سے بل کھانے لگا۔ کمشنر کو فون کر کے تو اپنے کو گرفتار کروانے سے جازتی اور کیا کر سکتا ہے؟ اپن گرفتاری سے نہیں ڈرتا، تھانہ اپنا دوسرا گھر ہے۔ ابھی بھی اپن پولیس والوں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ پولیس کے دو ہرکارے باہر بیٹھے ہیں، ادھر سے فارغ ہو کر اپن کو ادھر تھانے ہی جانے کا ہے۔ ربن اس کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا اور اسی پاٹدار لہجے میں بولا، تجھ کو کس نے بولا ہے کہ تیرے اس چہیتے کو میری بیٹی نے اٹھوایا ہے؟ اس کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو ادھر بمبئی میں ہے ہی نہیں، وہ تو کل ہی اپنی جاب پر لوٹ گئی تھی۔ اس بار سیٹھ تھوڑا دھیما پڑا اور وضاحت پیش کی، وہ تیری آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے سیٹھ، اپن تیرے کو بولا نا کہ وہ ادھر بمبئی میں ہی ہے۔ تو بہت بڑا بزنس مین ہے اور بزنس کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے، لیکن تیری اولاد کے کرتوت تجھے نہیں معلوم۔ وہ ایسی خطرناک ناگن ہے کہ خود اپنے پتی کو ڈس کر بیٹھی ہے۔ پچھلے دنوں چاند بانوں پر قاتلانہ حملہ بھی اسی نے کروایا تھا اور اب فاروق کو اغوا کروانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ ربن ایک ایک کر کے بھاٹیا پر بملا کا ایک ایک کارنامہ کھولتا چلا گیا۔ تو بملا پر بہت بڑے بڑے الزام لگا رہا ہے دادا، اگر تیرا ایک بھی الزام جھوٹا نکلا تو اپن تیرے پر بمبئی کی زمین تنگ کر دے گا۔ تو بہت بڑا گنڈا ہے، پر اپنے کو کم نہ سمجھ۔ اپن اپنی دولت کی ڈگڈگی بجا کر پولیس کو بھی اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے اور تیری برادری کے لوگوں کو بھی۔ سیٹھ کو جیسے اپنی بیٹی کے ان کارناموں پر یقین نہیں آتا تھا۔ دادا سے سنبھل کر بات کرنے کی ہے بھاٹیا سیٹھ، دادا ایسے ہی اپنے منہ سے کوئی بات نکالنے والا نہیں ہے۔ رامو نے بھاٹیا سیٹھ کے الفاظ کا ربن سے زیادہ برا مانا اور فوراً ہی اسے تنبیہ کر ڈالی، ایسے ہی بات نہیں کرتا تو اپنے کو ثبوت دے، ایسے تو اپن کسی بات کا وشواس نہیں کر سکتا۔ بھاٹیا نے تند لب و لہجہ اختیار کیا، ثبوت بھی تیرے کو دے سکتے ہیں، پر پہلے تو سوچ کر یہ بول کہ اگر تیری لونڈیا بمبئی سے باہر نہیں گئی ہے تو ابھی ادھر کدھری ہو سکتی ہے؟ اس کوٹھی کے علاوہ بھی تو کوئی ٹھکانہ ہوگا نا تیرا؟ اپنے کو یقین ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگی۔ فاروق کو ساتھ لے کر وہ کسی ہوٹل میں تو جا نہیں سکتی۔ ربن بالکل منطقی انداز میں سوچ رہا تھا، وہ ایسا ویسا آدمی ہوتا تو بھاٹیا سیٹھ اس کی اتنی سنتا بھی کہاں۔ اپنی دولت کے زور کے باوجود بھاٹیا خود یہ سمجھتا تھا کہ ربن ایسے ہی اس تک چل کر نہیں آیا ہے۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ تھی کہ ربن سے ٹھنی تو اسے خود بھی خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تھوڑے سے عرصے میں اس جیسے گھاگ آدمی نے ربن کی صلاحیتوں اور کام کرنے کے انداز کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ اب بھی اس نے ربن کی بات توجہ سے سنی اور ذرا سا غور کرنے کے بعد بولا، ادھر جوہو کے علاقے میں اپنا ایک بنگلہ ہے، جازتی سمے خالی پڑا رہتا ہے اور ادھر صرف ایک چوکیدار رہتا ہے۔ اپن ادھر فارن کنٹری سے آنے والے گیسٹ کو ٹھہراتا ہے، گیسٹ آتا ہے تو سروس دینے کو باقی سٹاف بھی بھجوا دیتا ہے۔ ابھی ادھر کوئی گیسٹ نہیں ہے۔ بملا اگر بمبئی میں ہے تو ادھر ہی ہوگی، تو پھر چلو ادھر چلتے ہیں، سارا دودھ پانی خود ہی الگ ہو جائے گا۔ رامو نے عجلت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، سیٹھ نے انکار نہیں کیا اور ایک ملازم سے ڈرائیور کو گاڑی لگانے کا حکم بھجوا دیا۔ اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے وہ روزانہ دفتر جانے سے قاصر تھا، چنانچہ کوٹھی میں بیٹھے بیٹھے ہی سارا کاروبار چلاتا تھا۔ اس کے خاص ملازمین یہیں آ کر اسے ساری رپورٹیں پہنچا دیتے تھے اور یہیں بیٹھ کر وہ احکامات بھی جاری کر دیتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے کاروبار سے اس حد تک غافل ہو جائے کہ ملازمین اسے چونا لگا سکیں۔ ایک طرف اس نے مکمل خبر گیری کے لیے جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا تو دوسری طرف خود بھی اچانک چھاپے مارنے کا عادی تھا، اس لیے ملازمین کو لگام ڈلی رہتی تھی اور وفادار ہی بن کر رہتے تھے۔ اب بھی ڈرائیور نے منٹوں میں گاڑی تیار کر دی اور بھاٹیا سیٹھ ان کے ساتھ اپنے جوہو والے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ آئے پولیس اہلکار گیٹ کے باہر ہی رکے ہوئے تھے، چنانچہ اگر انہوں نے گیٹ سے نکلتی ہوئی گاڑی میں ربن اور رامو کو سوار دیکھا بھی تھا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔
ان کے پاس سواری کے لیے وہی تانگا تھا جس میں وہ یہاں تک آئے تھے، اور ظاہر ہے تانگے سے موٹر گاڑی کا تعاقب کسی طور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال انہیں پولیس اہلکاروں کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد فاروق تک پہنچنا چاہتے تھے۔ موٹر گاڑی کی تیز رفتاری کے باوجود ان کے لیے فاصلہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال مشکل سے ہی صحیح راستہ ختم ہو گیا اور وہ بھاٹیا سیٹھ کے خوبصورت بنگلے تک پہنچ گئے۔ سیٹھ کی گاڑی دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار فوراً مستعد ہو گیا اور پھرتی سے گیٹ کو پورا وا کر دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی اندر لے جا کر روکی اور سیٹھ سمیت ربن اور رامو نے بھی دیکھا کہ پورچ میں پہلے سے ہی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر سیٹھ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یقیناً بملا کی گاڑی پہچان کر اسے اس کی یہاں موجودگی کا یقین آ گیا تھا۔ گاڑی کی موجودگی کا مطلب تھا کہ بملا بھی یہاں ہے، اور بملا کے یہاں ہونے کا مطلب تھا کہ ربن اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق بملا سچ مچ بمبئی میں موجود تھی اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اپنی جاب پر واپس جا رہی ہے۔ جانے سے پہلے اس نے بھاٹیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ دے گی اور کاروبار سنبھالنے میں اس کا ہاتھ بٹائے گی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ جیسے بملا کا بمبئی سے جانا ایک جھوٹ تھا، ویسے ہی کاروبار سنبھالنے کا وعدہ بھی جھوٹ ہوگا۔ نمستے سیٹھ۔ ڈرائیور کے گاڑی اندر لا کر روکنے اور خود باہر نکلنے تک چوکیدار گیٹ بند کر کے گاڑی تک پہنچ چکا تھا اور بھاٹیا کی طرف کا دروازہ کھول کر خوشامدی لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ بملا اندر ہی ہے نا؟ چوکیدار گاڑی سے اترنے میں اسے مدد دے رہا تھا جب بھاٹیا نے اس سے دریافت کیا۔ ہاں مائی باپ، مالکن رات کو آئی تھی، اس کے بعد باہر نہیں نکلی۔ اپنے کو اندر آنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے اپن ناشتے پانی کا پوچھنے بھی نہیں جا سکے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سیٹھ کو رپورٹ دی، جسے سن کر اس کے چہرے کے تاثرات اور بھی گمبھیر ہو گئے۔ مالکن کا مہمان بھی اندر ہے؟ بھاٹیا نے دل پر جبر کر کے دوسرا سوال کیا۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی چلا گیا، بولا تھا کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، چوکیدار نے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ شاید اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، لیکن سوال کرنے کی جرت نہیں تھی۔ دوسری طرف سیٹھ کے بعد گاڑی سے اترنے والے ربن اور رامو بھی الجھن کا شکار تھے۔ بملا فاروق کو اغوا کر کے یہاں لائی تھی، پھر اس کی اتنی آسانی سے یہاں سے روانگی کیوں کر ہو پائی تھی؟ کسی گڑبڑ کے احساس کے ساتھ انہوں نے اندر کا رخ کیا۔ سامنے کے حصے میں کوئی موجود نہیں تھا اور وسیع و عریض لاؤنج بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ بھاٹیا تیزی سے حرکت کرنے کے لائق نہیں تھا، لیکن ربن اور رامو نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ایک ایک کر کے کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے لگے۔ اس دوران بھاٹیا نے بملا کو 2-3 آوازیں دے ڈالی تھیں، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ رد عمل رامو نے دیا۔ تیسرے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خاموش رہ پاتا۔ اس نے بے ساختہ ہی ربن کو ہجانی لہجے میں پکارا، دادا ادھر۔ اس کی پکار پر ربن فوراً ہی اس کمرے کی طرف لپکا۔ بھاٹیا بھی اپنی جگہ رکا نہیں رہ سکا اور ربن کے پیچھے خود بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ربن کے لیے بھی اندر کا منظر ششدر کر دینے والا تھا، لیکن وہ بھاٹیا کو وہاں آنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ بھاٹیا وہاں تک آیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ گئی۔ ربن نے بہت تیزی سے حرکت کی اور اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ حسب معمول اس نازک صورتحال میں اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ منہ بند کیے جانے پر بھاٹیا نے مچل کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ربن کے آگے بھلا اس کی کیا چلتی۔ ربن نے اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا ایک جچا تلا وار کیا تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس موقع پر رامو نے بھی پھرتی سے اسے سنبھالا۔ اسے چھوڑ کر وہ کرسی سیدھی کر، اپنے کو جلدی ادھر سے نکلنے کا ہے۔ ربن نے اسے ہدایت دی تو اس نے وہاں لڑکی ہوئی کرسی سیدھی کی۔ کرسی کے قریب ہی رسی کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ بھاٹیا سیٹھ کو کرسی پر بٹھا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کرسی کے ہتھے کے ساتھ باندھ دیے۔ اب وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی فوری طور پر حرکت میں نہیں آ پاتا اور انہیں درکار مہلت میسر آ جاتی۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر انہوں نے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے باہر نکلے۔ ربن کے دماغ میں کیا تھا، اس نے اس سلسلے میں رامو سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے باوجود وہ مکمل ہم آہنگی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا، بالکل ایسے جیسے ربن کے دماغ میں چل رہی منصوبہ بندی سے پوری طرح آگاہ ہو۔ سیٹھ ابھی ادھر ہی رکے گا، اپنے کو اس نے تیرے ساتھ موٹر میں اڈے واپس جانے کا بولا ہے۔ پورچ میں آ کر اس نے کمال اعتماد کے ساتھ ڈرائیور سے کہا،
تو وہ فوراً ان دونوں کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف چوکیدار بھی دوڑ کر گیٹ تک گیا اور اسے کھول دیا۔ گاڑی سبک رفتاری سے ان کی منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ دوران سفر وہ دونوں بالکل خاموش اور ساکت تھے، لیکن ان کے اندر کیسا اضطراب کروٹیں لے رہا تھا، اس کی انہیں ہی خبر تھی۔ اغوا کرنے والوں نے فاروق کو بالکل بے دست و پا کر دیا تھا۔ وہ اس طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ ہاتھ پیروں کو ذرا سی حرکت بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ اسی حالت میں سفر جاری تھا اور وہ خود کو بہت اذیت میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ لوگ تقریباً پون گھنٹے تک سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد جا کر گاڑی کسی ویران سی جگہ پر جا کر رکی اور دروازہ کھول کر اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ انہوں نے اس کے بدن کو بوری وغیرہ میں لپیٹ کر رسی کی مدد سے جکڑا ہوا تھا اور وہ حرکت کرنے کے علاوہ کچھ دیکھنے سے بھی معذور تھا، لیکن اس کے باقی حواس اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ شہر کے آبادی والے حصے میں نہیں ہے۔ دروازہ کھولو، مال اندر رکھنا ہے۔ اس نے کسی کی درست آواز سنی اور فوراً ہی کوئی بھاری دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اسے اٹھانے والوں نے اسے لکڑیوں کے بے جان گٹھے ہی کی طرح اٹھا رکھا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے گاڑی سے نکالنے کے بعد کسی عمارت وغیرہ کے اندر لے جا رہے ہیں۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں مجھے اغوا کیا ہے؟ اس نے بلند آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ راستے میں بھی 2-3 بار وہ ان لوگوں سے استفسار کر چکا تھا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا تو فاروق ان کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اغوا کرنے والے حکم کے غلام ہیں اور انہیں اس سے کسی قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اندر لے جا کر فرش پر لٹایا تو اس کے دماغ نے اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہونے والی خوشبو کو شناخت کر لیا۔ وہ پٹسن کی خوشبو تھی۔ اس خوشبو نے اس کے سامنے خود بخود ہی بہت سے نتائج پیش کرنا شروع کر دیے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی گودام میں موجود ہے، اور یہ گودام شہر کے کسی ایسے حصے میں موجود ہے جہاں کرب جوار میں آبادی نہیں ہے۔ وہ بمبئی کے ایسے علاقوں سے واقف تھا جہاں گودام اور کارخانے وغیرہ موجود تھے۔ وہ ان گنے چنے علاقوں میں سے ہی کسی جگہ موجود تھا اور سمجھ سکتا تھا کہ یہاں اگر اس نے شور مچایا بھی تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی وہ شور مچانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے یہ کام کرنا ہوتا تو گاڑی میں بھی کر سکتا تھا۔ غیر متوقع صورتحال کے باوجود اس نے پورے وقار کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں بھی اتنی بات تو اسے سمجھ آ رہی تھی کہ فوری طور پر اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اغوا کرنے والے محض کسی کے ہرکارے ہیں۔ پٹسن کے اس گودام میں موجود وہ اس اغوا کے پیچھے موجود ہستی کو بھی اب پہچان چکا تھا۔ پہلے اس کے نزدیک مجو دادا اور بملا مشکوک تھے، لیکن اب اس کا شک بملا پر قوی ہو گیا تھا۔ بملا کا باپ بھاٹیا جو ڈھیروں متفرق کاروبار کرتا تھا، ان میں سے ایک پٹسن کا کاروبار بھی تھا، اور بملا کے لیے اپنے باپ کی ملکیت کسی گودام کو استعمال کرنا ذرا مشکل نہیں تھا۔ اب بس اسے اس بات کا انتظار تھا کہ کب بملا خود اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے کیا راہ اختیار کرتی ہے۔ بملا کی ضدی اور منتقم مزاج طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ مہذب اور پڑھی لکھی عورت اپنے آپے سے باہر ہوتی تھی تو انسانی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ فاروق نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اس کی انا کو چوٹ لگانے کے ساتھ ساتھ اسے آئینے میں اس کی شخصیت کا بدنما چہرہ بھی دکھایا تھا، اور اب وہ اس کے دوہرے جرم کے لیے نہ جانے اسے کون سی سزا دینے والی تھی۔ بملا کا سامنا کرنے کے لیے وہ سخت زمین پر بے حس و حرکت پڑا، نہایت صبر سے انتظار کرنے لگا۔ ایسی حبس زدہ جگہ پر اور اتنی لاچاری کی حالت میں یہ انتظار خاصا صبر آزما تھا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کا یہ انتظار بہت زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا، اور اس کے کانوں نے دروازہ کھولے جانے کی آواز سنی اور پھر فوراً ہی قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ آنے والوں کی تعداد کم سے کم 2 ہے۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی اس نے؟ اسے قدرے سخت لہجے میں کیا گیا سوال سنائی دیا۔ نہیں صاحب، جب سے ادھر آیا ہے چپ چاپ پڑا ہے۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہ جواب دینے والا گودام کا چوکیدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم کو جیسا بولا ہے ویسا کرو، پہلے والے آدمی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور فوراً ہی فاروق کو قدموں کی چاپ اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر اس کو بندشیں کھولے جانے کا احساس ہوا۔ وہ اتنی دیر سے ایک ہی حالت میں بندھا پڑا تھا کہ اس کا جسم سن پڑنے لگا تھا، اور اس بات کا امکان کم ہی تھا کہ وہ بندشیں کھلنے کے بعد فوری طور پر
تیزی سے حرکت کر سکے گا۔ پھر بھی کھولنے والے نے اسے پوری طرح نہیں کھولا اور بس اتنی گنجائش پیدا کی کہ اس کے چہرے پر موجود کپڑا ہٹا سکے۔ موٹے کپڑے میں فاروق کی آنکھیں بہت دیر سے روشنی سے محروم تھیں، اس لیے کپڑا ہٹانے پر بھی وہ واضح طور پر کچھ دیکھنے سے قاصر رہا۔ بس اس نے اپنے قریب دو دھندلے سے سائے ہی دیکھے۔ قریب کھڑے سائے نے اسے مزید کچھ دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا اور اپنے ہاتھ میں تھاما ایک کپڑا اس کے ناک اور منہ پر رکھ کر اتنی قوت سے جکڑے رکھا کہ فاروق باوجود سر ادھر ادھر پٹکنے کے اس کی گرفت سے نہیں نکل سکا۔ کپڑے پر یقیناً کوئی ایسا محلول چھڑکا گیا تھا جس نے جلد ہی اس کے حواس پر اثر ڈالنا شروع کر دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جانے کے بعد اسے رسی کی بندشوں سے مکمل طور پر آزادی دے دی گئی اور اس پر سے وہ بڑی سی کمبل نما موٹی چادر بھی ہٹا لی گئی جس میں لپیٹ کر اسے بے بس کیا گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے گاڑی میں منتقل کیا گیا اور پیسنجر سیٹ پر اسے بٹھا دیا گیا، جیسے وہ بیٹھے بیٹھے ہی گاڑی میں سو گیا ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بھاٹیا کا مینیجر مہیش موجود تھا جو بملا کے حکم پر یہ سب کر رہا تھا۔ مہیش نے طے شدہ مقام پر گاڑی بملا کے حوالے کی اور بملا اسے چلاتی ہوئی اپنے باپ کے اس بنگلے تک لے گئی جو بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ وہاں موجود چوکیدار کی کیا مجال تھی کہ سیٹھ کی اکلوتی بیٹی کی آمد پر اعتراض کرتا۔ وہ حکم کا غلام تھا۔ بملا کے کہنے پر اس نے بنا کوئی سوال کیے فرنٹ سیٹ پر بے ہوش بیٹھے فاروق کو ایک کمرے میں لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا اور بملا کے اشارے پر خود خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد بملا نے خود فاروق کے ہاتھ پیروں کو رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ جکڑا اور خود سامنے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ بے ترتیب ہو کر ماتھے پر بکھر جانے والے سیاہ سلکی بال، عجیب سی تمکنت لیے ہوئے چہرے کے شاہانہ نقوش اور مردانہ وجاہت کا پیکر مضبوط جسم، وہ سچ مچ ایسا تھا کہ اس پر کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا اور صنف نازک کا اس سے متاثر ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ بھی اس کی شخصیت سے گھائل ہو گئی تھی۔ اپنے سابقہ شوہر کی عیاری سے واقف ہونے اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد اسے قطعی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلد کسی مرد سے متاثر ہو جائے گی۔ شملہ میں فاروق کے ساتھ قیام کے عرصے میں وہ اس کی ظاہری شخصیت ہی نہیں باقی عادات و اطوار سے بھی متاثر ہوئی تھی اور اس کا دل اتنی شدت سے فاروق کا طلبگار ہوا تھا کہ ایسی طلب اس نے کنوارا پن میں اپنے مقتول شوہر کے لیے بھی محسوس نہیں کی تھی، حالانکہ کہنے کو وہ اس کی پہلی محبت تھا۔ فاروق سے مل کر اسے بالکل ایسا لگا تھا کہ اسے جس شخص کی چاہ تھی وہ تو اصل میں اسے ابھی ملا ہے اور اس کی پہلی محبت محض جوانی کی نادانی تھی، لیکن فاروق نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا اور اسے اپنی زندگی میں وہ اہمیت اور مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوا جو وہ اس سے چاہتی تھی۔ امیر کبیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ شروع سے ہی اپنی بات منوانے کی عادی تھی، اس لیے فاروق کا یہ رویہ اس سے برداشت نہیں ہوا اور سب سے پہلے اس کے غضب کا شکار چاند بانو بنی کہ اس کے نزدیک وہ اس کی رقیب تھی۔ چاند بانو اس کی خواہش کے برخلاف زندہ بچ گئی اور فاروق نے اس روز بملا کو ہوٹل میں بلا کر اس پر واضح کر دیا کہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ چاند بانو پر قاتلانہ حملہ بملا نے ہی کروایا تھا۔ فاروق اسے چاند بانو کے ساتھ کیے گئے سلوک پر سزا دینا چاہتا تھا، لیکن موقع ہونے کے باوجود عین وقت پر اس نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں فاروق کے ساتھ ہونے والے تلخ و ترش ملاقات نے بملا پر عجیب ہی اثرات مرتب کیے تھے اور اسے اپنا دل پہلے سے زیادہ گھائل محسوس ہوا تھا۔ جذبات میں شدت پسندی کی حامل بملا نے اس بار فاروق کو اپنی محبت کا یقین دلانے اور اسے اپنا بنانے کے لیے انوکھی تدبیر سوچی تھی اور اب فاروق کے سامنے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج اس پتھر کے جسم سے آخری ٹاکرا کرا کر کوئی حتمی فیصلہ کر ڈالے۔ فاروق کے بے ہوش وجود کو تکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہایت عجیب اور ناقابل فہم تاثرات تھے اور انگلیاں ہاتھ میں موجود اس چاقو کو بڑے پیار سے سہلا رہی تھیں جو اس نے فاروق کو باندھنے سے قبل خود اس کی جیب سے نکالا تھا۔ فاروق کے بارے میں کچھ اس نے شملہ میں جانا تھا اور کچھ معلومات بعد میں حاصل کی تھیں، اس لیے اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا تعلق اڈے پاڑے کی دنیا سے ہے اور وہ اس دنیا سے مختلف محسوس ہونے کے باوجود وہاں ایسا رچ بس چکا ہے کہ چاقو جیب میں ڈالے بغیر کبھی قدم باہر نہیں رکھتا۔ فاروق کے اس ہتھیار کو آج اس نے خود استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی صبح کی طرف گامزن تھی، اور بملا بھی طے کر چکی تھی کہ نئی نمودار ہونے والی صبح وہ اپنی منزل تک پہنچ کر دم لے گی۔ اپنے اس عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ قد آدم آئینے میں اس کا پورا سراپا واضح تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے ریشمی گاؤن قسم کے لبادے کی ڈوریاں کھولیں اور اسے اتار کر دور پھینک دیا۔ اب اس کا بہت سنبھال کر رکھا گیا وجود اپنی پوری حشر سامانی کے ساتھ نمایاں تھا۔ گاؤن کے نیچے اس نے جدید تراش خراش کا نہایت مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں اس کے خوبصورت جسمانی نشیب و فراز اور بھی زیادہ نمایاں ہو رہے تھے۔ اپنے بدن کی خوبصورتی کا جائزہ لیتے ہوئے اسے خاصا اطمینان محسوس ہوا۔ ایک شوہر کو بھگتانے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا، اور وہ اب بھی کسی کنواری دوشیزہ کی طرح طرح تھی۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اچھے نقش و نگار کی مالک تھی، لیکن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے اچانک چاند بانوں کا چاند چہرہ یاد آ گیا۔ چاند بانو قدرت کی صنائی کا ایک شاہکار تھی، اور ایسا حسن قسمت سے کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ چاند بانو کے عکس سے اپنا تقابل کرنے پر بملا کو اپنی خوبصورتی پھیکی لگنے لگی، اور بے ساختہ ہی اس نے اپنا بڑا سا ہینڈ بیگ کھول کر اس میں سے میک اپ باکس نکالا اور اپنے چہرے پر طبع آزمائی کرنے لگی۔ اسے میک اپ کا سلیقہ آتا تھا، چنانچہ جب اس کے مشاق ہاتھوں نے چہرے پر چلنا شروع کیا تو وہ نہایت عمدگی سے اس کے ایک ایک نقش کو سنوارتے چلے گئے۔ اس نے خاصا وقت لگا کر خود کو سنوارا۔ پورا میک اپ کرنے کے بعد جب وہ ایک بار پھر اپنی لپسٹک کو ٹچز دے رہی تھی تو اس نے آئینے میں نظر آتے فاروق کے عکس میں حرکت دیکھی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی تیاری کو مکمل کیا، اور آئینے کے سامنے سے ہٹ کر توبہ شکن انداز میں فاروق کے عین مقابل بستر پر براجمان ہو گئی۔ اب ایک بار پھر فاروق کا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی نظریں کبھی چاقو کی دھار تو کبھی فاروق کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ فاروق کو مکمل طور پر ہوش آ چکا تھا، اور وہ آنکھیں کھولے بملا ہی کو دیکھ رہا تھا۔ بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے پہلے مرحلے میں تو شاید اس کے احساسات نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، اور پلکیں جھپکاتے ہوئے مستقل بملا کی طرف دیکھتا رہا، لیکن پھر جلد ہی اسے بملا کی زہد شکن تیاری کا احساس ہو گیا، اور اس نے فوری طور پر اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ وہ با کردار تھا، لیکن ایسا ولی بھی نہیں تھا کہ دعوت دیتی عورت اس کے حواس کو متاثر ہی نہ کرتی۔ نظریں کیوں چرا لیں؟ میں نے یہ سارا سنگھار تمہارے لیے ہی تو کیا ہے۔ تم جی بھر کر دیکھو گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ فاروق کی کیفیت کو محسوس کر کے اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ چمکی۔ اس ساری ڈرامے بازی کا کیا مقصد ہے؟ اسے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ اسے کس طرح اغوا کر کے یہاں تک لایا گیا ہے۔ سو قدرے سخت لہجے میں بملا سے مخاطب ہوا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر بھی سوال کرتے ہو تو تم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ بملا بھاٹیا نے اپنا پورا وجود تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے؟ بملا نے بڑے جذباتی لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے بندشوں میں جکڑ کر خود کو اس طرح پیش کرنے کی ادا تو بہت ہی نرالی ہے۔ فاروق طنزیہ انداز میں ہنسا اور بملا پر ایک چٹتی ہوئی نظر ڈال کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ ان بندشوں کو کھلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ انہیں تو بس تمہاری ایک آنکھ کھول دے گی۔ میرے بن جاؤ تو مجھ سمیت سب تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی کا بننا نہ بننا آدمی کے اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ یہ تو انسان کی بے اختیاری ہوتی ہے جو اسے کسی دوسرے انسان سے باندھ دیتی ہے۔ لیکن اتنی تعلیم یافتہ اور باشعور عورت ہوتے ہوئے بھی تم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ فاروق نے تأسف کا اظہار کیا۔ کیسے نہیں سمجھوں گی میں اس بات کو؟ یہ میری بے اختیاری ہی تو ہے جس نے مجھے تم سے اس طرح باندھ دیا ہے کہ تمہارے سوا کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ لیکن تمہیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ایسی ہی بے اختیاری کا معاملہ دوسرے فریق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اور بھی کسی اور کے ساتھ انوالو ہو سکتا ہے، اور تمہاری شخصیت کی تمام تر رعنائیوں کے باوجود وہ تمہاری محبت کو قبول نہیں کر سکتا۔ فاروق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کس کے ساتھ انوالو ہو تم؟ اس طوائف زادی کے ساتھ جس کے پاس حسن کے سوا کچھ نہیں، اور اب تو اس کے حسن کو بھی گہن لگ چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ تعلیم، حسن، دولت سب ہے میرے پاس۔
میرے بن کر تم سب کچھ پالو گے، تمہارا لائف سٹائل بدل جائے گا، تم بمبئی کی اس تنگ اور گندی گلی سے اٹھ کر شاندار محل میں آ جاؤ گے۔ آخر تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بملا پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے مس بملا بھاٹیا کہ میں آپ کو بہت بار یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ چاند بانوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ رہی بات آپ کی آفر کی، تو شاید میں پہلے بھی اس قسم کے لالچ کو قبول کرنے سے انکار کر چکا ہوں۔ میں جہاں ہوں وہاں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اور بالفرض مجھے کبھی محل میں رہنے کا شوق ہوا بھی تو میں اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کا ڈھول اپنے گلے میں ڈالنے پر مجبور نہیں ہوں۔ میں جب چاہوں اپنا یہ شوق پورا کر سکتا ہوں۔ اس کی ہٹ درمی پر فاروق کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے سختی کے ساتھ اسے جواب دیا، آج تم میرے ساتھ یہ انداز اختیار نہیں کر سکتے۔ آج میں ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں ہوں۔ میرے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد تم میری نیچر کو سمجھ چکے ہوگے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ہاتھ میں چاقو اور دل میں جان لینے کا ارادہ رکھنے کے باوجود عین وقت پر اپنی اچھا پوری نہ کروں۔ اس روز ہوٹل کے کمرے میں یہ چاقو تمہارے ہاتھ میں تھا، اس لیے موت کا فرشتہ خالی ہاتھ لوٹ گیا، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج یا تو تم میری بات مانو گے یا یہ چاقو انسانی خون بہائے گا۔ بملا کا انداز جنونی تھا۔ وہ فاروق کا چاقو اس کی نظروں کے سامنے لہرا لہرا کر بولتی ایسی حسین ناگن لگ رہی تھی جو کسی بھی لمحے ڈس لینے کو تیار ہو۔ فاروق کو پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ واقعی بملا جیسی شدت پسند عورت کے لیے انسانی جان لینا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ وہ اپنے سابقہ محبوب اور شوہر کو قتل کروا چکی تھی۔ اس نے چاند بانوں پر بھی قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ہاتھ کسی انسان کے خون سے رنگے ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فاروق کا انکار سن کر اپنی دھمکی پر عمل درآمد کر ڈالے۔ وہ زندگی کی بہت زیادہ ہوس نہیں رکھتا تھا، لیکن یوں ایک جنونی عورت کے ہاتھوں بے مقصد اپنی جان دے دینا بھی گوارا نہیں تھا۔ پھر ابھی تو اسے جولیٹ کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کی فکر تھی۔ اس طرح کے معاملات ایسے طے نہیں ہوتے بملا، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو تم مجھے زبردستی حاصل کر کے کیا پا سکو گی؟ مجھے زبردستی پا لینا تمہارے لیے نہ پانے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے طیش کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے لیے کیا اچھا ہوگا اور کیا نہیں، یہ میرا پرابلم ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے یہ سب سمجھانے کی بجائے اپنا آخری فیصلہ سناؤ، اور یہ سوچ کر سناؤ کہ تم صرف مجھے اپنانے یا نہ اپنانے کا فیصلہ نہیں سنا رہے، بلکہ تم اس سمے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے جج ہو۔ بملا کا لہجہ اٹل تھا۔ تم اتنی باشعور ہو کر بچوں کی طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ ایسے فیصلے یوں کھڑے کھڑے نہیں کیے جاتے، تمہیں مجھے کچھ وقت دینا چاہیے۔ اس کے جنون کو ٹالنے کے لیے فاروق نے تھوڑی سی مہلت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس لیے خود کو خاصا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، جو بھی فیصلہ ہونا ہے ابھی اور اسی سمے ہونا ہے۔ تم بس مجھے بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے، زندگی یا موت؟ وہ بستر پر سے اٹھ کر فاروق کے عین سامنے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہوئی اور کھلا ہوا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے اس دھمکی بھرے انداز پر فاروق اپنے دبائے ہوئے غصے کو دوبارہ ابھرنے سے نہیں روک سکا۔ ایک امیر زادی اپنی دولت اور اختیارات کے بل بوتے پر اس کے ساتھ زبردستی کا سودا کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایسا ہی خود پر دوسروں کا جبر سہنے والا اور اصولوں پر سمجھوتا کرنے والا ہوتا تو یہ زندگی کیوں کر گزار رہا ہوتا؟ شادی بیاہ کے معاملات فریقین کی باہمی رضامندی سے طے پائیں، یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن بملا کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے بھی اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کیا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے تیز لہجے میں بولا، تمہاری یہی ضد ہے تو پھر سن لو کہ مجھے تمہارا ساتھ قبول نہیں ہے۔ تمہاری زبردستی کے ساتھ کے مقابلے میں میرا انتخاب موت ہے۔ تم چاہتی ہو کہ موت کا فرشتہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے، تو یوں ہی سہی۔ تمہارے اس فیصلے کو میں اپنے من اور آتما کی گہرائی کے ساتھ سویکار کرتی ہوں، کیونکہ یہ میرے محبوب کا فیصلہ ہے۔ اس کا جواب سن کر خلاف توقع بملا کے چہرے سے جنونی تاثرات معدوم ہو گئے، اور وہ گویا جان کنی کی کیفیت سے نکل کر حالت سکون میں آ کر دھیرے سے مسکرائی۔ فاروق کو اس ناقابل فہم عورت کی اس ادا پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ وہ اتنی سخت دل تھی کہ یوں ہی ہنستے ہنستے کسی کی بھی جان لے سکتی تھی۔
اس بار اگر اس کا شکار وہ تھا تو یہ کیا عجب تھا، لیکن اس وقت ایک بالکل ہی عجیب بات ہوئی، اور بملا اپنے ہاتھ میں تھامے چاقو سے اس پر حملہ آور ہونے کی بجائے پلٹ کر واپس بستر پر جا بیٹھی، اور کچھ دیر اسے مر مٹنے والی نگاہوں سے تکتے رہنے کے بعد عجیب سے لہجے میں بولی، مجھے وشواس ہے کہ تم اپنی آخری سانس تک یاد رکھو گے کہ بملا بھاٹیا نے تم سے پیار کیا تھا۔ اس جملے کو ادا کرتے ہی اس کا چاقو والا ہاتھ حرکت میں آیا اور فاروق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔